اور ان کم بختوں کو بھی کہہ دو کہ اویسی کے بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ اے نادانو، جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی جب تک تم نہیں روئے تھے، ماں روتی تھی۔ جب تم رونے کی آواز آئی تو ماں کو خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا گونگا پیدا نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہو بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ پوچھ لینا اپنی امی اور ابا سے کہ بولنے کے بعد ہی تمہارے ماں باپ کا نکاح ہوا تھا۔ تم کہتے ہو بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو محسن انسانیت نے پیغام دیا، جب برائی کو دیکھو تو طاقت سے روکو، ہاتھ سے روکو۔ حدیث کا مفہوم ہے، اگر یہ قوت تم میں نہیں ہو تو اپنی زبان سے ٹوکو، اگر یہ بھی قوت نہیں ہو تو دل سے برا سمجھو، یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے۔ اے مصلحت پسندو، تم نے مصلحت کی آڑ لے کر حق کی آواز اٹھانے والے کی زبان روکنا چاہتے ہو، یہ منافقت اپنے دل سے نکال دو۔ ایک آخری بات کہہ کے جاؤں گا کہ آج حیدرآباد کو جو بھی فضیلت حاصل ہے، مکہ مسجد اگر ہے حیدرآباد میں تو جامع مسجد دلی میں بھی ہے، چار مینار اگر حیدرآباد میں ہے تو قطب مینار کے مینارے کی بلندی دلی میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ دلی کے لوگوں کو وہ عظمت حاصل نہیں ہے جو حیدرآباد کے لوگوں کو ہے۔ کیوں؟ یہ قطب مینار کی وجہ سے نہیں، یہ چار مینار کی وجہ سے نہیں، یہ مکہ مسجد کی وجہ سے نہیں، یقیناً یہ ہماری شان و شوکت ہے اور خانہ خدا اللہ کا گھر ہے، وہ تقدس کا ہمارا گھر ہے۔ لیکن اصل جو فضیلت ملی ہے وہاں کے مسلمانوں کو وہ اپنی قیادت کی وجہ سے ملی ہے۔ آخری واقعہ سنا کر جاتا ہوں، 1948 میں اسی کانگریس پارٹی نے آپریشن پولو کیا تھا اور حیدرآباد میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا تھا۔ گھر گھرانہ ایسا تھا کہ خاندان میں اپنی میت کو کندھا دینے کے لیے بھی کوئی نہیں بچا تھا۔ ایسے وقت میں مسلمانوں میں یہ خوف طاری تھی۔ چند سال گزرے تھے، ابھی جیسا کہ شوکت بھائی بتا رہے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد علی الرحمن نے کہا تھا اب کوئی سیاسی الگ جماعت مت بناؤ۔ کیرل کے لوگوں نے کہا نہیں مولانا، یہ حکم ربانی نہیں ہے، آپ کا حکیمانہ وقتی فیصلہ تھا، چند سال گزر گئے، ہم اپنی پارٹی بنائیں گے۔ اور چند سال گزرنے کے بعد 1955-56 کے قریب اویسی صاحب کے دادا بیرسٹر اسدالدین اور اکبرالدین اویسی کے دادا، اللہ غریق رحمت کرے اس بزرگ کو، جس کو ہم عبدالواحد اویسی کے نام سے جانتے ہیں، اس نے سائیکل رکشہ پر بیٹھ کر MIM کا جھنڈا لیا، لوگوں کو دعوت دی، آؤ اپنی مرکزی سیاست پر متحد ہو جاؤ۔ مصلحت پسندوں نے، بزدلوں نے، غلامانہ ذہنت رکھنے والوں نے کہا اے اویسی اتنی گردنیں کٹ گئی ہیں، ابھی تیرے کو اطمینان نہیں ہوا۔ اویسی کے دادا نے کہا، عبدالواحد اویسی نے کہا، اے بزدلوں، اے غلاموں، بلی پالتو ہو جاتی ہے، چند مہینوں تک رکھو تو جنگل کا بہت سارا جانور پالتو ہو جاتا ہے، لیکن ہزاروں برس پنجرے میں شیر کو رکھو گے تو کبھی وہ پالتو نہیں ہو سکتا ہے، اس کو آزادی چاہیے۔ تم ڈر گئے ہو ان حالات سے، تم گردن جھکا کے جینا چاہتے ہو، یقین جانو اگر تم نے گردن جھکا کر جینے کی عادت بنا لی اور بزدلی کو اپنے سینے میں جگہ دی تو یاد رکھو تمہارے نسلوں میں غلام جنم لے گا۔ اور اگر تم نے گردن اٹھا کر اپنی سیاسی قیادت کھڑی کی، ایک مرتبہ کاٹے گئے ہیں، 1000 مرتبہ ہم کاٹے جائیں گے، لیکن یاد رکھو جن کی گردنیں کٹتی ہیں ان کے نسلوں سے سردار جنم لیتا ہے۔ اور آج وہی ہوا، آج بیرسٹر اسدالدین اویسی اور اکبرالدین اویسی کے رگوں میں وہی لہو دوڑ رہا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے جاؤں گا مسلمانوں، حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان میں جو لڑائی چل رہی تھی وہ مال و دولت کی لڑائی نہیں تھی، وہ خاندانی عصبیت کی لڑائی نہیں تھی، کلمہ گو یہ بھی تھا، کلمہ گو وہ بھی، نماز ان کے ہاں بھی، نماز ان کے ہاں بھی، روزہ ان کے ہاں بھی، روزہ ان کے ہاں بھی، لیکن اصل لڑائی وصولوں کی تھی۔ وصولوں کی لڑائی یہ تھی کہ امام حسین نے کہا کہ نانا کی شریعت اسلامیہ کا طریقہ یہ ہے، پہلے اعتماد حاصل کرو تب خلیفہ بنو، خلیفہ بغیر اعتماد حاصل کرنے کے نہیں بنا جا سکتا ہے۔ مسجدوں کے جھگڑے پہ نہیں، قیادت کے جھگڑے پر نبی کے نواسے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کٹا دی، لیکن باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا۔ میں آپ کو دعوت دے کر جانا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے بہت کچھ ہم نے لٹا دیا ہے، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ نوجوانوں کے سینے پہ گولیاں چلائی گئیں،
हमारे कारोबार उल्टे गए। भेवंडी की आग के धुएं आप भी महसूस करते होंगे। आप मालीगांव का वाकया आपको याद होगा, बेशुमार फिरकाओं ने फसादात, नौकरियों से महरूम किया गया, इबादत खाने तोड़े गए, शरीयत पर हमला हो रहा है। ऐ मुसलमानों, खुदा के वास्ते उठो और अपनी सफरों में क़यादत को खड़ी करो। अगर आपने आज भी अपनी क़यादत खड़ी नहीं की तो याद रखना, खुदाए कादिर मतलक ने तुम्हें खबर दे दी है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। आइए हालत को बदलने के लिए मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाएं और अब की बार इत्तिहाद का सबूत देकर जनाब भाई वारिस पठान को एक एक वोट देकर भेवंडी की नाइंसाफियों के लिए इंसाफ और अपनी नस्लों के वाजिब हुकूक के लिए बरसरे पैकार हो जाए। इनकलाब